کو بغور دیکھ رہا تھا اور مسکرا رہا تھا اور کہہ رہا تھا بلبلے گواہی دیں گے، بلبلے گواہی دیں۔ یہ جملہ اسے 2-3 دفعہ دہرایا ہے، بلبلے گواہی دیں گے۔ تو بیوی نے اس سے پوچھا کہ یہ جملہ تو نے کیوں دہرایا ہے؟ اسے کہا بس ویسے، اسے کہا نہیں ویسے نہیں، اس کے پیچھے کوئی بات ہے، تو ہنسا بھی ہے اور پھر تو نے 3 دفعہ کہا ہے کہ بلبلے گواہی دیں گے۔ اسے کہا اچھا میں بتاتا ہوں لیکن یہ بات آؤٹ نہیں کرنی۔ اسے کہا کمال ہے۔ اسے کہا وہ جو فلاں آدمی نہیں قتل ہوا 40 سال پہ، وہ میں نے مارا تھا، اور میں نے جب اسے قتل کیا تو اتفاقاً بارش ہو رہی تھی اور اسی طرح یہ بلبلے بار بن رہے تھے، اور اس نے مجھے کہا تھا کہ میرا خون تجھ سے بدلہ لے گا۔ تو میں نے کہا کہ گواہ ہوا، تو اس نے کہا یہ بلبلے گواہی دیں گے۔ تو جب بھی بارش برستی ہے نا، بلبلے بنتے ہیں، تو مجھے اس کی مقتول کی بات یاد آ جاتی ہے۔ کہتا تھا بلبلے گواہی دیں گے، 40 سال تو ہو گئے۔ اس نے کہا اچھا اچھا اچھا۔ کچھ عرصے بعد خاوند بیوی کے درمیان ناچاکی ہو گئی، اور اس کی اس ناراض بیوی نے اس مقتول کے ورثاء کو بتلا دیا، اور پھر وہ قاتل پکڑا گیا، اور اسی قتل میں وہ سزائے موت ہو گیا۔ تو مجرم کوئی بھی ہوتا ہے نا، وہ اپنے جرم کا کوئی نہ کوئی نشان، کوئی نہ کوئی غلطی ایسی کر جاتا ہے جس سے وہ پکڑا جاتا ہے۔ تو حضرت یعقوب نے بھی کہا بڑا سیاڑا بھیڑیا تھا یار، پہلے اسے قمیض اتاری اور پھر یوسف کو اٹھایا۔ کالا، حضرت یعقوب نے فرمایا بھیڑیے نے نہیں اٹھایا، بھیڑیے نے نہیں کھایا، بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ تم نے گھڑ لی ہے اپنے اندر سے ایک بات، بلکہ تم نے بنا لیا ہے اپنی طرف سے ایک جھوٹا بہانہ۔ فصبر جمیل، پس میرا کام ہے صبر جمیل، پس میرا کام ہے صبر جمیل، صرف صبر نہیں صبر جمیل، صرف صبر نہیں صبر جمیل۔ ایک ہوتا ہے صبر، ایک ہوتا ہے صبر جمیل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان کے پاس سے گزرے تو ایک تازہ تازہ قبر بنی ہوئی تھی، اور ایک ضعیف العمر عورت اس قبر کے پاس بیٹھ کے رو رہی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قریب تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا اللہ کی بندی صبر کر، اللہ کی بندی صبر کر۔ اس عورت نے نہیں دیکھا پیچھے بندہ کون ہے کون نہیں، نہ اس نے آواز پہچانی۔ صدمے میں بندہ اپنی حالت میں ہوتا ہے، تو بغیر پہچانے اس نے بغیر مڑ کے دیکھے اسے کہا جا جا، جیسا دکھ مجھ پہ آیا ہے تجھ پہ آتا تو میں پوچھتی۔ نبی علیہ السلام پیچھے ہٹ آئے۔ جب آپ چلے آئے تو کسی نے اس سے کہا کہ پتہ ہے تو نے جا جا اور اس انداز میں کس؟ اس نے کہا نہیں، کوئی آدمی تھا۔ انہوں نے کہا رسول پاک تھے۔ تو وہ مائی صاحبہ دوڑتی ہوئی آئیں اور حضور سے معافی مانگنے لگ گئی، یا رسول اللہ خدا گواہ ہے میں نے آپ کو پہچان کے اس طرح نہیں کیا، اور یا رسول اللہ اب مجھے صبر بھی آ گیا ہے، میرا بچہ مرا تھا میں بس آ گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندی 2 دن بعد 4 دن بعد یہ تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ انما الصبر عند صدمۃ الاولی، جس صبر پہ اللہ اجر دیتے ہیں وہ صبر وہ ہوتا ہے جو صدمے کی ابتدا میں کیا جائے، صدمے کی ابتدا میں۔ تو ایک صرف صبر ہوتا ہے، ایک صبر جمیل ہوتا ہے، اور صبر جمیل وہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی سے شکوہ نہ کرے، شکایت نہ کرے، اپنے اس دکھ کو اپنے اندر پی جائے، اپنے اس دکھ کو اپنے اندر پی جائے، صرف اپنے رب کے ساتھ بات کرے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تم نے اپنا کام کر دیا ہے، میں اب اپنا کام کروں گا، اور میرا کام ہے فصبر جمیل، صبر جمیل۔ واللہ المستعان، اور اللہ مدد کرنے والا ہے علی ما تصفون، اس معاملے میں جو تم بیان کرتے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں میں پڑے رہے 3 دن اور 3 راتیں۔ فمکث یوسف فی البئر 3 ایام،
تفسیر مظہری فمکث یوسف فی البئر، حضرت یوسف کنویں میں پڑے رہے ثلاثۃ ایام، 3 دن اور 3 راتیں۔ 3 دنوں اور 3 راتوں کے بعد ایسا ہوا کہ ایک قافلہ وہاں سے گزرا، اور وہ قافلہ مدین سے مصر جا رہا تھا، مدین سے مصر جا رہا تھا، اور وہ قافلہ وہاں سے گزرا، اور اس زمانے کے قافلے کنوؤں کے پاس رکتے تھے پانی وغیرہ، تو وہ رک گئے۔ وجاءت سیارۃ، 3 دنوں کے بعد ایک قافلہ آ گیا اور انہوں نے وہاں پڑاؤ کیا۔ فارسلوا، پس ان قافلے والوں نے بھیجا، واردہم، اپنے خدمتگار کو، اپنے سکے کو، اپنے خادم کو، پانی لانے والے کو، مالک اس کا نام تھا۔ فادلا دلوہ، پس اس نے لٹکایا اپنا ڈول، فادلا دلوا، پس اس نے لٹکایا اپنا ڈول۔ ڈول جب نیچے آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام اٹھ کے ڈول میں بیٹھ گئے، وزن ہو گیا تو وہ اب کھینچ رہا ہے کہ ڈول پانی کا بھرا ہوا ہے۔ جیسے وہ ڈول سامنے آیا اس کی نظر پڑی، اور مسلم شریف کی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو آپ کی ملاقات جن نبیوں سے ہوئی ان میں یوسف علیہ السلام بھی شامل تھے، تو وہ حضور نے صحابہ کو بتلاتے ہوئے فرمایا فَإِذَا أَنَا بِيُوسُف، پس میں نے جب حضرت یوسف کو معراج کی رات دیکھا تو میں دنگ رہ گیا۔ اُعْطِیَ شطر الحسن، کل جو حسن ہے نا اللہ نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، کل جو حسن ہے اللہ نے اس کے 2 حصے کیے۔ آدھا حصہ حسن کا اللہ نے ساری مخلوق میں تقسیم کیا، اور آدھا سارا اللہ نے یوسف کو دے دیا ہے۔ یہ نبی پاک کی گواہی ہے یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد کہ اللہ نے حسن کو 2 حصے کیے، ایک حصہ اللہ نے ساری مخلوق میں بانٹا ہے، اور باقی آدھے کا آدھا سارا اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دے دیا ہے۔ کتنے حسین ہوں گے، اور بچپن میں کتنے حسین ہوں گے۔ تو جب ڈول میں وہ نکلے باہر تو وہ جو مالک تھا، خدمتگار تھا اس قافلے والوں کا، کالا، وہ کہنے لگا، اس کی چیخ نکل گئی ڈول کو دیکھ کر، اور بے ساختہ اس کے منہ سے یہ لفظ نکلا، یا بشرا، واہ خوشخبری خوشخبری۔ کالا یا بشرا، کہنے لگا وہ ڈول کھینچنے والا، اے خوشخبری تو کہاں ہے، اے خوشخبری اے خوشخبری، ھذا غلام، یہ تو بچہ ہے بہت بڑی قیمت پر بکنے والا۔ ھذا غلام، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے موزع القرآن میں لکھا ہے، ھذا غلام، بڑی قیمت پر بکے گا، یہ تو بچہ ہے بڑی قیمت پر بکے گا، بڑے پیسے بنیں گے۔ اب اس نے سارے قافلے کو نہیں بتلایا، 2-4 جو اس کے خاص بندے تھے نا، وہ ڈول اسی طرح اسے اٹھایا ہوا ہے اور قافلے کے پاس آ گیا ہے، اور اپنے خاص جو اس کے سنگی تھے ان کو کہنے لگا، پانی نہیں، ایک بچہ وے اس ڈول وچ۔ اچھا، تو وہ جو دوسرے اس کے سنگی تھے نا انہوں نے کیا کیا، وَأَسَرُّوهُ، تفسیر سمرقندی میں ہے وَأَسَرُّوهُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ، انہوں نے اس بچے کو چھپا لیا تاکہ دوسرے قافلے والوں کو پتہ نہ چلے۔ اسے کہنے کہ ایتے رکھتے اے باقی انہوں نہ دس تے وات وانج پانی کھینا۔ وَأَسَرُّوهُ، انہوں نے اس بچے کو چھپا لیا۔ کیوں چھپا لیا؟ بِضَاعَةً، سامان سمجھ کے، سامان تجارت، یہ بکے گا، ہم 4-5 جو ہیں ہم پیسے آپس میں بانٹ لیں گے، باقیوں کو پتہ نہ چلے۔
واللہ علیم بما یعملون، واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ جانتا تھا ان کی ساری کارگزاریاں، یہ کون ہے، یہ کون ہے، کیا منصوبے بنا رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، دھکا دینے والے کون تھے، اور یہ کیا بننے والا ہے۔ اللہ کو ساری باتیں پہلے سے پتہ تھیں، اللہ کو ساری باتیں پہلے سے علم میں تھیں، پتہ تھیں۔ میرے ایک دوست میرے پاس آئے، انہوں نے ایک عالم سے دورہ تفسیر پڑھا ہے، ان کا تذکرہ ہو رہا تھا اور وہ بتانے لگے کہ استاذ بڑی زبردست باتیں لکھواتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ مثلاً ان کی کوئی بات ہمیں بھی بتاؤ یار۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ استاد لکھواتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کرنا چاہتے تھے بے وطن، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کیا کرنا چاہتے تھے، بے وطن۔ قافلے والے انہیں بنانا چاہتے تھے ذریعہ سمن پیسے، قافلے والے انہیں کیا بنانا چاہتے تھے، ذریعہ سمن، اور اللہ بنانا چاہتے تھے شاہ زمن، اللہ بنانا چاہتے تھے شاہ زمن، پورے زمانے کا بادشاہ۔ تو بھائی بھی ناکام ہو گئے، قافلے والے بھی ناکام ہو گئے، اللہ کی بات پوری ہوئی، اللہ کی بات پوری ہوئی، سبحان اللہ۔ دلچسپ بات ہے۔ خیر انہوں نے جب سنائی نا تو میں نے ان کو کہا کہ یہ بات تفسیر بیان القرآن میں حضرت تھانوی نے لکھی ہے، یہ بات آپ کے استاد صاحب پہ نازل نہیں ہوئی، یہ بات تفسیر بیان القرآن میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واللہ علیم بما یعملون پہ لکھی ہے۔ یہ جس زمانے میں لال مسجد آپریشن ہو رہا تھا نا مشرف صاحب کے زمانے میں، تو اس زمانے میں پی ٹی وی والوں نے مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک انٹرویو نشر کیا تھا، اور اس انٹرویو میں وہ جو صحافی تھا اس نے شیخ تقی عثمانی صاحب سے سوال پوچھا تھا کہ مولانا یہ جو مولانا عبدالعزیز صاحب ہیں وہ ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روکو، برائی کو ہاتھ سے روکو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ ڈنڈے اٹھا کے اور اس لیے پھر رہے ہیں کہ وہ جو حدیث کا پہلا درجہ حضور نے بتلایا ہے نا ہاتھ سے روکو، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ دوسرا درجہ ہے کہ زبان سے برائی کو برا کہو، اور تیسرا درجہ ہے کہ اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے، ڈرتے ہو تو دل میں برا سمجھو۔ یہ 3 درجے حضور نے بتلائے ہیں۔ تو مولانا عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں کہ ہم پہلے درجے پہ عمل کر رہے ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو مولانا تقی عثمانی صاحب نے سوال سن کر فرمایا تھا کہ بھائی یہ حدیث کوئی پہلی بار مولانا عبدالعزیز صاحب پر نازل نہیں ہوئی، یہ حدیث پہلی بار مولانا عبدالعزیز صاحب پر نازل نہیں ہوئی، یہ 1400 سال سے کتب احادیث میں موجود ہے۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ مولانا عبدالعزیز صاحب نے دورہ حدیث ہمارے دارالعلوم کراچی میں کیا ہے، میرا شاگرد ہے، اور جس وقت ہم نے اس کو یہاں دورہ حدیث کرایا تھا اس وقت بھی بتلایا تھا، اور آج پھر ہم اسے دوبارہ بتلا رہے ہیں کہ یہ جو 3 درجے حضور نے بیان کیے ہیں کہ برائی کو روکنے کا پہلا درجہ ہے ہاتھ سے روکنا، یہ وقت کے حاکم کا کام ہے، یہ عبدالعزیز کا کام نہیں ہے، یہ حکمران وقت کی ذمہ داری ہے کہ ہاتھ سے مراد ہے فوج بھی اس کی قبضے میں ہو، پولیس بھی اس کے قبضے میں ہو، وہ ایک آرڈر کرے 40,000 فوجی یہاں سے اٹھ کے وہاں چلے جائیں، ایک اس کے آرڈر کے تحت، جس کے ماتحت ہے فوج اور پولیس اور ملک کا نظام، اس کے لیے حضور فرما رہے ہیں برائی کو ہاتھ سے روکو۔ اور دوسرا درجہ ہے زبان سے برا کہو، یہ درجہ ہے علماء کا، برائی کو زبان سے برا کہنا، بھائی یہ غلط کام ہے، غلط کام ہے، احتجاج کرنا، حکمرانوں کو آواز دینا، عوام کو کہنا اس برائی سے بچو، یہ دوسرا درجہ ہے علماء کا۔ اور تیسرا درجہ ہے دل سے برا سمجھو، یہ عوام کا درجہ ہے،
عوام اسے دل سے برا سمجھے، اس میں شامل نہ ہوں، علماء زبان سے اس کی نشاندہی کریں، اور حاکم جو ہے وقت کا وہ ہاتھ سے روکے۔ مولانا عبدالعزیز صاحب نے اپنے ذمہ وہ کام لے لیا ہے جو شرعاً ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے ذمہ وہ کام لے لیا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کے ذمہ نہیں کیا، شرعاً ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو یہ پہلی بار ان پہ حدیث نازل نہیں ہوئی۔ تو کچھ ہوتے ہیں اساتذہ چیزیں لکھاتے ہیں، شاگرد کہتے ہیں ہمارے استاد نے بڑا نکتہ، تو وہ کتابوں میں چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی حضرت تھانوی کے الفاظ ہیں کہ بھائی کرنا چاہتے تھے بے وطن، قافلے والے بنانا چاہتے تھے ذریعہ سمن، اللہ بنانا چاہتے تھے شاہ زمن، واللہ علیم بما یعملون۔ اور قافلے والے جو کچھ کر رہے تھے اللہ کو سب پتہ تھا، تم اپنے منصوبے بناؤ، کامیاب وہ رب کا منصوبہ ہوگا۔ اچھا جی، اب یہ جو قافلے والے یہاں سے چلنے لگے نا، اس کو چھپایا ہوا ہے، 3-4 کو پتہ ہے، باقیوں کو کوئی پتہ نہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آ گئے، وہ بھی ٹوٹا میں آتے جاتے رہتے تھے کہ ادھر ہی ہے یا کوئی لے گیا ہے، مر گیا ہے یا زندہ ہے، کیونکہ ٹوٹل 3 میل کا فاصلہ تھا۔ تو وہ آئے تو دیکھا کہ قافلہ قریب بیٹھا ہوا ہے، کنویں میں جھانکے تو یوسف علیہ السلام وہاں نہیں ہے، تو سمجھ گئے کہ قافلے والوں نے نکال لیا ہے۔ تو وہ آ گئے اور ان کو کہا کہ بھائی ادھر ہمارا ایک غلام تھا بھاگا ہوا، ہمارا ایک نافرمان غلام ہے، گھر سے بھاگ جاتا ہے اکثر، اور کبھی کسی کنویں میں کبھی کسی غار میں، تو وہ ادھر تمہیں ملا تو نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ملا ہے، ہمارے پاس ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اس سے بڑے تنگ ہیں، نافرمان ہے بھاگ جاتا ہے، ہم اس سے بڑے تنگ ہیں، تو تم کدھر جا رہے ہو؟ ہم مصر جاتے، مصر میں تو منڈی لگتی ہے غلاموں کی، تو اگر تم اسے ہم سے خرید لو اور مصر میں جا کے بیچ دو تو ہم اس کو بیچنے کے لیے تیار ہیں، ہم اسے بیچنے کے لیے تیار ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو بولنا چاہیے تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں غلام نہیں ہوں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نہیں بولے، حضرت یوسف علیہ السلام چپ ہو گئے، نہیں بولے۔ اس کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے، حضرت یوسف کی خاموشی سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ جہاں جان کا خطرہ ہو، جہاں جان کا خطرہ ہو وہاں چپ ہو جانا چاہیے، جہاں جان کا خطرہ ہو وہاں چپ ہو جانا چاہیے۔ مثلا ایک جگہ پہ کوئی جلسہ ہے اور کوئی آدمی کہتا ہے کہ یہاں اگر تم نے جلسہ کیا تو گولی چل جائے گی، یہاں اگر تم نے جلسہ کیا تو گولی چل جائے گی۔ اب جلسہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہاں سے اپنا جلسہ کینسل کر دے، وہاں اپنا جلسہ کیا کر دے؟ کینسل کر دے۔ لوگ نہیں جی ایسی بات کو ہٹ دیں پیچھے، ہم سینہ تانیں گے، ہم بٹن کھولیں گے، یہ اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کہہ رہے ہیں، حضرت کی خاموشی، یہ علماء نے لکھا ہے، حضرت تھانوی نے بھی اس پر بحث کی ہے، جہاں جان کا خطرہ، ان کو پتہ تھا کہ میں اب بولتا ہوں تو یہ نہیں خریدیں گے، قافلے والے نہیں خریدیں گے، کیونکہ آزاد بچے کی تجارت ان کی شریعت میں جائز حرام تھی، ناجائز تھی، حرام تھی، تو صرف غلام بکا کرتے تھے۔ اگر حضرت یوسف بتا دیتے کہ میں غلام نہیں ہوں، میں ایک آزاد آدمی ہوں، تو وہ کبھی قافلے والے نہ خریدتے۔ تو حضرت نے بہتر سمجھا کہ یہ مجھے قتل کر دیں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ قافلے والے مجھے خرید کے لے جائیں، زندگی تو بچ جائے گی نا، غلام رہوں گا لیکن زندگی تو بچ جائے گی۔ تو ایسے موقع پہ جہاں جان کا خطرہ ہو، چھوٹے خطرے کو قبول کر لینا چاہیے، 2 قدم پیچھے ہٹ جانا یہ کوئی بزدلی نہیں ہوتی، حکمت اور دانائی ہوتی ہے۔ اور جہاں جان کا خطرہ ہو، خواہ مخواہ وہاں گھسنا اور وہاں کہنا کہ میں تو جاؤں گا دیکھیں گے، تو یہ کوئی دانائی اور بصیرت کا کام نہیں ہے۔ یہ جب یہ لال مسجد کا معاملہ تھا تو
اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ درجہ دے عبدالرشید غازی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو۔ غازی صاحب کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک ٹیلی فون کیا تھا، ڈیرہ غازی خان میں تھے مولانا کا، وہاں کوئی جلسہ تھا، وہاں سے، اور فون انہوں نے یہ کیا تھا کہ مجھے حالات کا پتہ چلا ہے، ہر طرف سے گھیراؤ ہو گیا ہے، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ دونوں بھائی ہینڈز اپ کر دیں اور باہر آ جائیں اور فوج کو اپنی گرفتاری دے دیں۔ آگے کیا ہوگا، جو مراحل ہوں گے، آپ کی رہائی، جد و جہد، قانونی طریقے سے دوبارہ آپ کو لال مسجد میں بحال کرانا، وہ میری ذمہ داری ہے، لیکن ایک دفعہ آپ ہتھیار ڈال دیں، ہینڈز اپ کر دیں۔ غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مولانا یہ غیرت کے خلاف ہے، ممکن نہیں، یہ غیرت کے خلاف ہے، ممکن نہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا تھا، دیکھو کسی آدمی کی حویلی میں اگر بیل گھس آئے، کسی آدمی کی چار دیواری کے اندر، حویلی کے اندر اگر بیل گھس آئے، اور بیل بھی ہو بفرا ہوا، بیل بھی ہو بفرا ہوا، وہ ٹکرے مار رہا ہے کہ جو چیز سامنے آتی ہے وہ سے، اور ہے بیل، تو وہاں غیرت کا تقاضا اور دانائی کا تقاضا یہ نہیں کہ بندہ اس بیل کو سینگوں سے پکڑے کہ میں یہ میری حویلی میں کیوں گھسا ہے، یہ میری حویلی میں کیوں گھسا، میں اسے سینگوں سے پکڑ کے پٹخ دوں گا۔ یہ وہاں یہ غیرت اور دانائی یہ نہیں ہے، وہاں غیرت اور دانائی یہ ہے بندہ تہ خانے میں گھس جائے یا چھت پہ چڑھ جائے، وہاں غیرت و دانائی یہ ہے یا تہ خانے میں گھس جائے یا چھت پہ چڑھ جائے، اور انتظار کرے اس بیل کے باہر نکلنے کا، انتظار کرے اس بیل کے باہر نکلنے کا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی اسی صورتحال میں دو چار تھے، انہیں کہنا چاہیے تھا کہ یہ جھوٹ بک رہے ہیں، میں غلام نہیں ہوں اور بھاگا ہوا نہیں ہوں، ان ظالموں نے مجھے کنویں میں پھینکا ہے، لیکن حضرت یہ ساری باتیں پی گئے، حضرت یہ ساری باتیں پی گئے، کیونکہ نظر آ رہا تھا کہ اگر آج میں بکوں گا نہیں تو یہ مجھے مار دیں گے، تو جہاں جان کا خطرہ ہو وہاں چپ ہو جانا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام چپ ہو گئے اور سودا طے ہو گیا، ہاں بھائی کتنے کا بیچتے ہو غلام، اتنے کا، اتنے کا، اتنے کا۔ وہ سارا منظر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح ہوا، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ۔ کیا معنی ہے شکیل احمد؟ یوسف کے بھائیوں نے بہت کم قیمت، ہاں، بخسن، کھوٹے سکے، نہ ہونے جیسی قیمت، نہ ہونے جیسی قیمت۔ وَشَرَوْهُ، اور انہوں نے یعنی یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو غلام کہہ کر بیچ دیا، بِثَمَنٍ بَخْسٍ، بِثَمَنٍ بَخْسٍ، معمولی قیمت پر۔ بخسن کا معنی معمولی، سمن کا معنی قیمت، معمولی قیمت پر انہوں نے بیچ دیا یوسف علیہ السلام کو، دراہم معدودہ، چند درموں پر، چند درموں پر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا فرمان ہے، زاد المسیر وغیرہ تفسیروں میں لکھا ہوا ہے 20 درم پر سودا ہوا تھا۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے موزے القرآن میں لکھا ہے 18 درموں پر سودا طے ہو گیا تھا۔ تو 2 درہم ان کو آئے، انہوں نے آپس میں بانٹ لیے، 2 درہم۔ کل 10 آدمی تھے، 20 درہم تھے، کتنے آئے ان کو؟ 2 درہم۔ 2 درہموں پر یوسف جیسا بھائی بیچ دیا، 2 درہموں پر یوسف علیہ السلام جیسا بھائی بیچ دیا، یہ جھوٹ بول کر کہ یہ ہمارا غلام ہے۔ وَقَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور تھے وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف کے معاملے میں بے رغبتی کرنے والے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے زاہدین سے مراد یہ ہے، بے رغبتی کرنے والے سے مراد یہ ہے
بل لو سألوہ بلا شیء، اگر قافلے والے ان کے ساتھ تھوڑی بہت اور تکرار کرتے، نہیں یار ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اتنے پیسے نہیں ہیں، لَأَجَابُوا، قافلے والے تھوڑی اور باس مباحثہ کرتے تو شاید یہ مفت میں بھی دے دیتے۔ قافلے والے اگر تھوڑا بہت باس مباحثہ ان کے ساتھ کرتے تو یہ بلا شے مفت میں بھی دے دیتے، کیونکہ ان کو کوئی رغبت نہیں تھی، ان کو اس کے ساتھ کوئی رغبت نہیں تھی، ان کی نظروں میں اس کی کوئی وقت اور کوئی قیمت نہیں تھی۔ میں ایک دفعہ استاد مولانا شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں اس طرح صاف کر رہا تھا، جھاڑ رہا تھا اور ساتھ ساتھ کتابوں کے نام پڑھ رہا تھا، تو ایک تفسیر ہے بیان القرآن قادیانیوں کی، ایک بیان القرآن مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، اور ایک تفسیر بیان القرآن ہے محمد علی ایک قادیانی گزرا ہے اس کی، تو وہ محمد علی قادیانی والی تفسیر پڑھی ہوئی تھی 3 جلدوں میں، میرے پاس بھی پڑھی ہوئی ہے۔ تو میں نے استاذ مولانا شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا استاد جی یہ تو قادیانیہ دی تفسیر نہیں؟ استاد فرمانے لگے ہاں۔ استاد جی یہ کتھوں لئی نے؟ استاد ہنس پڑے اور فرمانے لگے یار اس کی بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ میں ایک دفعہ پشاور گیا کتابیں لینے کے لیے، تو مجھے کتب خانے میں یہ نظر آئی، تو میں نے اس کتب خانے والے سے کہا کہ یہ تفسیر کتنے کی دیتے ہو؟ تو وہ مجھے کہنے لگا تو کتنے دینا؟ تو استاد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا بھائی تیری چیز ہے تو بتا، اسے کہا نہیں یار تو دس تو کتنے دے سکتا؟ تو استاد کہتے ہیں میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، اتفاق سے اس جیب سے 20 روپے نکلے۔ میں نے کہا میرے کو 20 روپے ہی ہیں۔ تو کتب خانے والا کہنے لگا یا دے یار تے گھنوا، بڑی بیزاری سے اس نے کہا ٹھیک ہے 20 روپے پکڑے، کہنے لگا لے جا۔ مجھے 40 سال ہو گئے ہیں یہ کتب خانہ بنائے ہوئے، آج تک اس تفسیر کو کسی نے نہیں پوچھا، تو پہلا آدمی ہے جس نے ہاتھ لگایا ہے، آج تک یہ کسی نے نہیں پوچھی، لے جا۔ استاد ہنس کے فرمان لگے جی میں تھوڑی بہت نال تکرار کرا ساتھ شاید وہ 20 روپے بھی موڑ دے ویا۔ اب خیال آتا ہے اگر میں تھوڑی بہت تکرار کرتا تو شاید وہ 20 روپے بھی واپس کر دیتا۔ تو جو حالت اس کتب خانے والے کی تھی نا وہی حال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا بھی تھا، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ